بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. بہت بہت شکریہ آپ آج تشریف لائیں یہاں پہ. بڑی تشویش چل رہی ہے کل سے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تقریباً شوق میں ہیں. کل جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس کے بعد لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں. فرینکلی دے ویری سیڈ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ایک شوق سے گزر رہے ہیں، کیونکہ اب سب کے سامنے یہ بات بارہا آ رہی ہے کہ عمران صاحب جو ہیں اس ملک میں تمام سازشوں کا منبع ہیں، اور بالخصوص وہ سازش جو ہمارے اداروں کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے دفاعی اداروں کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے اس کا سرا جا کے عمران خان صاحب سے ملتا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ عمران خان صاحب کی سکوت ڈھاکہ سے متعلق جو انہوں نے بہت سال پہلے ہرزہ سرائی کی تھی وہ سن لیتے تو آپ آج شوق میں نہ ہوتے. تو آپ کیوں ہیں آج اتنے افسردہ، اور آپ کیوں اس قدر شوق میں ہیں؟ اگر آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جو انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا وہ سن لیتے تو نہ آپ حیران ہوتے اور نہ پریشان ہوتے. یا یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کے طور پہ جو انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ دہشت گردی کو فروغ دیتے رہیں، اگر وہ تقریر آپ سن لیتے تو آپ آج حیران ہوتے نہ پریشان ہوتے. اور آپ کس کس بات پہ حیران ہوں گے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سازش شہباز گل صاحب نے کی تھی اس کا اعتراف جرم کیا ہے کل عمران خان صاحب نے. شہباز گل کی زبان جو بہت دن سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے، تو کل انہوں نے تمام عوام کو یہ بتا دیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے. شہباز گل کے پیچھے عمران خان ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو پچھلے 3-4 مہینے سے مستقل طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں دفاعی لیڈران کے خلاف اور اداروں کے خلاف، یہ کون چلا رہا ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہید ہیلی کاپٹر میں جو آپ کی اور میری اور سیلاب زدگان کی جو زندگیاں بچانے کے لیے لوگ جاتے ہیں روز اور اپنے آپ کو خطرات کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان شہیدوں کے خلاف جن کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، جو ہرزہ سرائی ہوئی، جو ٹرینڈ چلے، وہ کس نے چلائے؟ اب آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز گل صاحب نے جو اکسایا، جونیئر جو فوج کے جوان ہیں اور جونیئر افسران ہیں جن کو انہوں نے بغاوت پہ اکسایا کہ اپنے بڑے جو افسران ہیں ان کی بات مت سنو، تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ اصل میں زبان کس کی تھی؟ صرف چہرہ شہباز گل کا تھا میرے دوستو، زبان تو عمران خان کی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے پاکستان کے جرنیل اور لیڈران ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ کچھ محب وطن ہیں اور کچھ کون ہیں؟ کیا کہا کل انہوں نے کہ وہ جرنیل جو محب وطن ہیں، تو بھائی باقی کیا ہیں؟ اور یہ کل انہوں نے جو کہا کہ چیف یا جرنیل صرف میریٹوریس لگنے چاہیے، تو وہ باقی کون ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ اور جب آپ نے کہا کہ تکڑا کوئی جرنیل، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون جرنیل ہے جو تکڑا نہیں ہے؟
ذرا آج ہمیں تفریق بتائیں نا جو آپ نے کی ہے کہ محب وطن اور غیر محب وطن، میریٹوریس اور نان میریٹوریس، تکڑے اور کمزور۔ ارے بھائی، اس طرح کے الفاظ تو کبھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے۔ اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم اگر اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے لیڈران کے متعلق یہ زبان بولتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے آج ہمسایہ ممالک میں کیا تبصرے ہو رہے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن پہ کیا پروگرام چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو شہباز گل نے تو یہ کہا کہ جوانوں افسروں کی بات نہ مانو، یہی کہا نا صاحب، کچھ اور تو نہیں کہا۔ اور عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ افسروں، تم میں کچھ اس طرح کے افسر ہیں اور تم میں کچھ اس طرح کے افسر ہیں۔ اور آج یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ خان صاحب، آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا اس لیے کہ آپ بچوں کی طرح پچھاڑے مار کے رونا شروع کر دیں اگر آپ کا کھلونا ٹوٹ جائے؟ یعنی اگر آپ حکمران نہ رہیں تو سب نیست و نابود ہو جائے۔ کبھی آپ ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی اور ٹکڑوں میں بٹ جانے کی باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ اپنے جو دفاعی اداروں کے سربراہان ہیں اس کے متعلق جو آپ نے زبان استعمال کی وہ آپ سب نے وہ کلپ سن لیا۔ تو آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ آج شہباز گل کا بغاوت پہ اکسانے کا جو مقدمہ تھا اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے قبول کر لی ہے۔ اور بھائی، میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنرل سرفراز علی جو شہید ہوئے یہ محب وطن نہیں تھے؟ اور وہ جنرل مشتاق بیگ صاحب جو یہیں پہ دہشت گردی کا شکار ہوئے اور ملک کے لیے انہوں نے شہادت دی، وہ ملک کے وفادار نہیں تھے؟ اور میجر جنرل جاوید سلطان یا بریگیڈیئر امجد حنیف یا بریگیڈیئر محمد خالد جنہوں نے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، کیا وہ تکڑے نہیں تھے؟ تو یہ کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اس فوج کا ہر جوان، اس فوج کا ہر جرنیل تکڑا ہے، اس فوج کا ہر جوان، اس فوج کا ہر جرنیل محب وطن ہے۔ جو شخص ساری زندگی شہادت کی آرزو میں گزار دے، اس سے آپ آخر میں پوچھیں گے کہ محب وطن کون؟ کرکٹ کھیلنے والا محب وطن ہے، جان دینے والا نہیں ہے۔ کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ تکڑا ہے، دشمنوں کے سامنے سپہ سلائی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو کے اپنی جان کی نذرانے دینے والا نہیں ہے۔ تو میں خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، ان جرنیلوں میں ہر ایک میجر عزیز بھٹی ہے، ان جرنیلوں میں ہر ایک میجر طفیل محمد شہید اور میجر شبیر شہید ہے۔ وہ لوگ جن کو آپ نے، جن کے سینوں پہ، زندہ سینوں پہ مرنے کے بعد آپ نے تغمے لگائے، مرنے کے بعد زندہ سینوں پہ جن کو تغمے لگائے، آج ان کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر شخص، ہر جوان، ہر کپتان، ہر میجر، ہر بریگیڈیئر، ہر میجر جنرل، ہر جنرل، کیپٹن سرور شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان ہے۔ یہ قرض آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ وزن جو آپ نے کل اٹھایا ہے، یہ قوم آپ کو یہ وزن اٹھانے نہیں دے گی۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو امتحان آ گیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انصاف مہیا کرنے والے اداروں کا. اب تو سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمام شہیدوں کا جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ تمام غازی جن کا میں نے نام نہیں لیا، ان میں کون میر جعفر تھا اور کون میر صادق تھا، اور ان کو میر جعفر اور میر صادق کہنے والے کے ساتھ کیا انصاف ہونا چاہیے؟ اب یہ ترازو میں، یہ تکڑی میں آ گیا. تو اب امتحان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہوگا، اب امتحان انصاف دینے والے اداروں کا ہوگا. اب انصاف اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بتائیں گے کہ نیوٹرل کو گالی بنانے کا مقدمہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. اگر کسی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل صرف کرکٹ میں امپائر کو ہونا چاہیے، باقی سب کو آپ کے ساتھ ملنا چاہیے. مگر جو شخص خود بتاتا ہو کہ میں نے بال ٹیمپرنگ کیسے کی تھی، اس شخص کو کیا لگے نیوٹرل کے ساتھ؟ جب نیوٹرل سوٹ کرے تو اچھا، جب نیوٹرل خلاف چلا جائے تو برا. اور ایک میں اور بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کھلنڈرے پی ٹی آئی کے لیڈران سے نہیں، جن کے منہ میں جو آتا ہے بولتے ہیں، بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے، جو اس ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں، کہ کیا آپ عمران خان کے بیان کے ساتھ آج کھڑے ہیں یا نہیں؟ میں پرویز خٹک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس ملک کے وزیر دفاع رہے ہیں، کہ کیا آپ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ اور میں پرویز الہی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پہلے کنڈیم کیا گل صاحب کو، کہ کیا آج وہ عمران خان صاحب کی یہ بات کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جو رہے ہیں، وہ بھی لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے چند دن پہلے، یعنی آپ کو سکون ہی نہیں آ رہا. کبھی آپ جا کے سازش کرتے ہیں آئی ایم ایف کے خلاف کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام سے نکال دیا جائے کسی طریقے سے، اور پاکستان کا شری لنکا والا حال ہو جائے. کبھی آپ ملک کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہیں، کبھی آپ افسران میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو میر جعفر کسی کو میر صادق کہتے ہیں. تو میں اسد عمر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کس طرف کھڑے ہیں بھائی؟ اور اگر آج آپ لوگ باہر نکل کے یہ اعلان نہیں کرتے تو پھر ہم یہ جانیں گے کہ آپ عمران خان کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں جاتے جاتے آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون کھڑا تھا. سوال تو اب یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون کھڑا ہے. شہباز کے پیچھے تو عمران ہے، یہ عمران کے پیچھے کون ہے؟ یہ بیرونی کا الاپ کرنے والوں، یہ اندرونی سازش کس نے کی ہے؟ یہ ڈیوڈ فینٹن جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھا، جس کو آپ نے ہائر کر رکھا ہے کیمپین چلانے کے لیے، ہمارے ادارے کیا اس سے لڑائی کریں گے؟ ہم کہاں سے لائیں گے یہ آپ کے جو کنسلٹنٹ آپ لے کر آئے ہیں ملینز آف ڈالرز دے کر؟ تو پاکستان کے عام عوام، پاکستان کے ادارے کہاں سے ایسے کنسلٹنٹ لائیں گے بھائی؟ اور ان کنسلٹنٹ کے ذریعے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کا تو جواب دیں. تو یہ آخری سوال ہے، دوبارہ بتائے دیتا ہوں کہ شہباز گل کے پیچھے تو عمران ہے، عمران کے پیچھے کون ہے؟ اس سوال کا جواب تو اب دینا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ. وہاب کامران یقیناً جیسے آپ نے فرمایا ہر جگہ ہر سپاہی کو ایک چھوٹا سا سوال سر،
پہلے بھی آپ کی پارٹی کا بھی اس حوالے سے اسٹارٹ رہا ہے. آج آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کیا جن جنرلوں نے آئین شکنی کی وہ بھی محب وطن ہیں آپ کی نظر سے؟ نہیں جی، جو آئین شکنی کرتا ہے ان کے متعلق تو ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. آج تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ، یعنی آپ نے جو موجودہ لوگ تھے ان کو تو ملائن کر ہی دیا، آپ نے آنے والی لیڈرشپ جو اداروں کی ہے اس کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی. آج آئین شکنی کی تو انہوں نے بات نہیں کی. یہ تو نہیں کہا کہ جو آئین شکن ہے اس کے متعلق میرا یہ اوپینین ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ لوگ جو اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے یہاں پہ پہنچے ہیں ان میں سے کون محب وطن ہے. آج تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا. یہ تو بالکل مختلف سوال ہے. سلیم ملک کا اے آر وائی سے ابھی آپ نے بات کی کہ قانون نافذ کرنے والے اور انصاف کرنے والے اداروں کا امتحان آ گیا ہے، تو کیا حکومت عمران خان صاحب کے خلاف کوئی آئینی کسی فورم پہ جا رہی ہے؟ اور سیکنڈلی جو مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا کہ جرنیل کو جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کی بہت کردار ہونا چاہیے، تو کیا اس کا کیا ویلیو لیا جائے کہ اس سے پہلے جائے کہ ان کو گزار تھا؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کوئی کسی کے داغدار ہونے کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے تو آپ کے سامنے پورا مقدمہ پیش کیا ہے. میں نے آپ کو نام لے کر بتایا ہے کہ ان میں سے ہر شخص کپتان رہا ہے اور میجر رہا ہے، اور ان کپتانوں کے اور میجروں کے اور کرنیلوں کے اور میجر جنرلز کے اور بریگیڈیئرز کے میں نے نام لیے ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں اپنے خون کی اس ملک کے لیے. اس وجہ سے بالکل ایسی کوئی بات نہیں. حضرہ مغل صاحبہ. سر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ جتنی بھی اسپیچز ہو رہی ہیں اس میں روز کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے اور ہم سب سن رہے ہیں. کیا ہم اتنا عادی کر دیں گے آپ لوگ سننے کا، یا کوئی ایکشن بھی ہوگا اس کے خلاف؟ نہیں، میرے خیال میں جی بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی. کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. میں نے ہر مرتبہ یہ کہا ہے، میں دوبارہ آج یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن جو بھی اس طرح کی قانونی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی، اور اس کے اوپر غور و غوص کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کون سا قانون وائلیٹ ہوا ہے، کہاں ہوا ہے اور کیا ایکشن لینا چاہیے. عامر سیال صاحب اب تک سے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے، کیا اس کے بعد انہیں جلسے جلوسوں کی اجازت دی جائے گی، انہیں بین کیا جائے گا، اور گرفتاری کب تک موقع ہے؟ دیکھیے، یہ تو سب یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے خلاف جو کیس بنتا ہے اس پہ. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، میں آج آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارے دو چیزیں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم بالکل وہ پرانا جو تھا خان صاحب کا کہ کسی جرنلسٹ کو گولی مار دو، کسی کو اٹھا کے لے جاؤ، بالکل کسی کی آواز بند کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم حفاظت کریں گے آواز کی، مگر آواز کے اندر کچھ کم از کم اعتدال تو ہو. ارے بھائی، ہم یہ بھی بات نہیں کہہ رہے کہ آپ سخت بات نہ کریں، مگر آپ سوچیں آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور آپ یہ سوچیں آپ بات کس کے متعلق کر رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہہ کیا رہے ہیں اور کس کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور آپ سوچیں کہ آپ بڑے لیڈر ہیں، اگر یہ بچے آپ کی بات مان لیں تو اس ملک میں کیا ہوگا. اس وجہ سے قانون کے مطابق اس پہ کارروائی کی جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جائے گا. ظہیر صاحب سر سوال میرا سوال یہ ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں احسان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون تھا، اور 2022 میں اب جا کے جب یہ رجیم چینج والا ایک نیا سٹانس پی ٹی آئی لے کے آئی ہے، مجھے مختصر یہ بتائیں کہ اس ساری لڑائی کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ لڑائی کی بنیادی وجہ ملٹری لیڈرشپ ہے یا عمران خان؟ جی میرے خیال میں اگر آپ ایمانداری سے پوچھیں تو عمران خان صاحب کے آڑے صرف عمران خان صاحب آئے. عمران خان صاحب وہ بچہ ہیں جو مال کے اندر اگر اس کو کھلونا کوئی چاہیے اور اس وقت اس کو نہیں مل سکتا تو وہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے اور وہ رونا اور چیخنا اور چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو یہ کھلونا چاہیے، یہ میرا ہے اور مجھے ابھی چاہیے. اور یہ جو ان کا رویہ ہے یہی ان کے آڑے آ رہا ہے، یہی ملک کے آڑے آ رہا ہے. دیکھیں اب تو وہ ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کس کس چیز کو جھٹلائیں گے؟ آپ شہیدوں کے خلاف جو انہوں نے کیا کی اس کو جھٹلائیں گے، اداروں کے خلاف جو وہ کلپ بنا کے واٹس ایپ کے اوپر روز چلا رہے ہوتے ہیں اس کو جھٹلائیں گے، شہباز گل صاحب کے بیان کو جھٹلائیں گے، ان کے اپنے بیان کو جھٹلائیں گے، آئی ایم ایف والے خط کو جھٹلائیں گے. آخر کسی وقت تو آپ کو یقین آئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ کبھی IMF کو برباد کرنا چاہتا ہے, کبھی فوج کو برباد کرنا چاہتا ہے, کبھی پاکستان کو تباہ حال کرنا چاہتا ہے. جب اس کو کہا کہ بھائی آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو اس نے کہا میں دیوالیہ کر کے جاؤں گا اس ملک کا. تو کوئی تو خیال کسی کو آئے گا کسی دن کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا چاہتے ہیں. اور بھی دیگر جو سینئر ہیں, میں معافی چاہتا ہوں میں نے بہت سے لوگوں کا نام نہیں لیا, مگر پی ٹی آئی میں بہت سے رسپانسبل لوگ ہیں. ہر ایک ایسا کھلنڈرا نہیں ہے کہ وہ جو جی میں آئے کہہ دے. تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے 3-4 سینئر لیڈران کا نام لیا ہے, مگر پی ٹی آئی میں اور بھی سینئر لیڈران ہیں جن سے توقع کی جاتی ہے, ملک توقع کرتا ہے کہ وہ آج محب وطن ہونے کا اور بینگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری کے اوپر آ کے کھڑے ہوں گے. سر آپ نے جن لوگوں کے نام لے کر ان کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا کہ کیا وہ عمران خان کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ بھی میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جن میں انہوں نے جو آرمی چیف ہے ان کا نام لیا تھا اور بھی کچھ افسران کا نام لیا تھا, اس کے بعد تنقید کی تھی, شدید تنقید, اور ان کی بات میں جو تقریر ہے ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی. کیا آپ بھی ان کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جی یہ بات آپ کا, اور جو ایاز صادق صاحب ہیں ان کے بیان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, دیگر جو رہنما ہیں پاکستان ان کے بیانات کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. یہ بڑے اسپیسیفک کامنٹس ہیں جو اسپیسیفک چیزوں کے متعلق کیے گئے ہیں. اس وجہ سے جیسا کہ آپ نے شروع میں مجھ سے سوال پوچھا, ایک صاحب نے آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے جس میں آئین یا قانون سے ماورا کوئی چیز ہو رہی, تو ہم نے خان صاحب کو بھی نہیں روکا ہے. ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ کسی ایسی چیز کی نشاندہی نہ کریں وہ, مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تمام جرنیلوں کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ذمہ داری اور منصب جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ کون اس ملک میں. پہلے تو صرف ہمیں کہتے تھے نا, پہلے تو صرف ہمیں کہتے تھے کہ میں بتاؤں گا کہ کون ہے محب وطن, میں بتاؤں گا کہ کون مشرک ہے, کون کس کے خلاف بات کرے گا تو شرک کرے گا. یہ تو باتیں اس سے پہلے وہ ہمیں کہتے تھے, مگر کچھ جھاکا زیادہ کھل گیا ہے. تو جو سوال انہوں نے اٹھائے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں, تکڑا اور کمزور, محب وطن اور غیر محب وطن, میریٹوریس اور نان میریٹوریس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں وقت میں یہ آئین یا قانون کے مطابق چیز نہیں ہوئی اور ہم اس کے اوپر معترض ہیں. یہ مختلف بات ہے بھائی. آخری سوال چاچا کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمران خان ہے اور ریاست اتنی مجبور ہے یا پھر بس ہے, ایک آدمی کو گرفتار نہیں کر سکتی, تو واٹ ہیپن کہ اس میں کیوں ریاست خاموش ہے کہ میں بادشاہی بنی ہوئی ہے. وہ فوج جو ہے وہ اپنے وہ خود بھی ایکشن لے سکتی ہے, وہ بھی خاموش ہے, تو اس کی کیا وجہ؟ جی میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ جو ایک تھوڑی سی رواداری یا کچھ ایسی چیزیں, بعض مرتبہ آپ سیاست میں سخت کلامی کرتے ہیں, تو جب تک وہ سخت کلامی کرتے چلے آ رہے تھے میں سمجھتا ہوں ہم نے یہی جانا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ ہم پہ یعنی تنقید کریں اور سخت تنقید کریں. بعض دفعہ وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں جو شاید کسی بڑے لیڈر کو اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے, لیکن ہم نے اس پہ بھی کہا کہ چلیں فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ہے, مگر میرے خیال میں اب وہ لائن کراس کر گئے ہیں اور میرے خیال میں قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ضرور کارروائی ہوگی. بہت بہت شکریہ.